السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ المجادلہ اور پارہ نمبر 28، آیت نمبر 13۔ آسان الفاظ میں تجوید سیکھیں گے لفظ با لفظ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ بين يدي نجواكم صدقات بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا۔ اب ہم آیت نمبر 13 میں تجوید دیکھیں گے۔ آیت نمبر 13 کی پہلی 2 لائنوں میں تجوید دیکھیں گے۔ پہلے ہم نے متصل پڑھا تجوید کے ساتھ ملا کر، اب ہم مفرد یعنی ہر لفظ میں دیکھیں گے کہ کون کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ، فقو قاف ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہم نے اس کو ہلا کر پڑھنا ہے یعنی قلقلہ کرنا ہے۔ جیسے اَأَشْفَقْتُمْ، فَقْتُمْ، تم میم ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے حمزہ آ گیا ہے تو ادھر اظہار شفوی ہے یعنی غنہ نہیں کریں گے، لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اَأَشْفَقْتُمْ پہ جو ہے نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آگے ہے تو ادھر ہم نے غنہ کرنا ہے یعنی اخفا کرنا ہے، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے۔ جیسے تقدموا، منہ پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ کو بھی ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بینا، یا ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو ادھر جا مدہ ہے، یالین ہے، یالین کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ جیسے بینا یدئی میں بھی یالین ہے۔ نجواکم، نج پہ قلقلہ ہو رہا ہے، جیم ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے تو ہم نے اس کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ جیسے نجواکم صدقات، کم پہ پھر اظہار شفوی ہے، میم ساکن کے بعد صاد آ گیا ہے تو ادھر اظہار شفوی ہو رہا ہے یعنی اخفا نہیں کریں گے۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، لم پہ پھر اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف تا آ گیا ہے تو ادھر اظہار کرنا ہے یعنی آواز کو ناک میں نہیں لے جانا۔ جیسے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، لو پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بما تعملون والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون۔ اب ہم آیت نمبر 13 کی آخری 3 لائنوں میں تجوید دیکھیں گے کہ کون کون سے لفظ میں کون کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے متصل پڑھا ہے تجوید کے ساتھ، اب ہر لفظ میں الگ تجوید دیکھیں گے۔ وَتَابَ اللَّهُ، وَتا پہ جو ہے الف خالی سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، الف مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے، یعنی وَتَابَ اللَّهُ، اللہ پر پڑھا جائے گا اس لیے کہ اللہ سے پہلے لفظ با کے اوپر زبر ہے تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ علیکم، علی، یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو ادھر یا لین ہے، یا لین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ اور علیکم فاقیکم، میم ساکن کے بعد آگے فا آ گیا حروف اخفا میں سے تو ادھر اظہار شفوی ہو رہا ہے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ فاقی، یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، یا مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، وَأَطِيع، یا ساکن سے پہلے تو کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، یا مدہ کو بھی ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور اللہ، اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اللہ سے پہلے لفظ عین کے اوپر پیش ہے تو اللہ پر پڑھا جائے گا۔ ورسولہ، ورسو، وہ ساکن سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے تو اس کو بھی ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ حروف مدہ ہے، وہ مدہ۔ اور لہو الٹا پیش وقف کی صورت میں ہم نے اس کو ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ ورسولہ، واللہ، واللہ کی اللہ پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ اللہ سے پہلے لفظ واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ پر پڑھا جائے گا۔ واللہ خبیر، خبیر، یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ، یا مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ رم بما، ادھر چھوٹی سی اوپر میم لکھی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب، یعنی میم کو پڑھیں گے۔ واللہ خبیر بما، بما الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو ادھر بھی الف مدہ ہے، الف مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے بما تعملون، لو پہ پھر وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ، وہ مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔